جن کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے وہ یہ حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عثمان اگر زندہ تھے تو آقا نے کو خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے، تو اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ وہ زندہ ہے۔ یعنی وہ طبیعت میں ایک شیطنیت ایسی غالب ہے کہ وہ ہر بات میں سے انہوں نے غلط ہی مطلب نکالنا ہے۔ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں جی حضرت عثمان تو زندہ تھے، اب حضور کو خبر ملی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، تو اگر سرکار کو علم غیب ہوتا تو پھر آپ کہہ دیتے کہ بھئی نہیں یہ غلط خبر ہے، عثمان تو زندہ ہے۔ اب بظاہر بڑا اعتراض ہے، تو اسی حدیث مبارکہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اب کوئی اندھا ہو، اینک اس نے تعصب کی لگائی ہوئی ہو، تو پھر اس کو کوئی چیز، اب ایک شخص کالے رنگ کی اینک پہن کے بیٹھا ہو تو اس کو ہر چیز کالی کالی نظر آئے گی نا، اس کو سفید کیسے نظر آ سکتی ہے؟ تو جس نے منافقت اور معاذ اللہ گستاخی کی اینک پہنی ہوئی ہے اسے ہر چیز میں وہی چیز نظر آئے گی۔ اب اسی حدیث پاک میں ایک لفظ یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے بیعت لے رہے تھے اور بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ یعنی اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا دایاں ہاتھ فرما کر قرار دیا اور فرمایا میں اس سے بیعت لے رہا ہوں عثمان سے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ واقعی فوت ہو گئے تو حضور کو پتہ نہیں تھا تو مردہ شخص سے بیعت لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے تو پھر حضور نے اپنے دست مبارک کو ان کا ہاتھ بنا کر کیوں بیعت لی؟ فوت شدہ سے جنگ کے لیے بیعت لینے کا کیا مطلب ہے، جو تو پہلے فوت ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ عثمان حیات ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو بیعت تھی نا، اس کے ذریعے اللہ نے صحابہ کی شان کو ظاہر کرنا تھا اور ان کے مقام کو ظاہر کرنا تھا اور ان کی جان نثاری کو ظاہر کرنا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم شخصیات ہیں کہ آقا کریم انہیں جب بھی جس مقام پر بھی دین کی تائید و نصرت کے لیے بلاتے ہیں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ہرگز مطلب نہیں ہو سکتا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، علم تھا حضور کو، لیکن صرف اس لیے آپ نے بیعت لی تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے یہ جان نثار کتنے وفادار ہیں، اور آئندہ کے لیے امت کے لیے سبق ہو جائے کہ صحابہ کرام کو چھوٹی شخصیات نہیں ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے خطرہ کتنا بڑا ہے، بس جو محبوب نے حکم کیا وہ اس پر عمل کرتے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لہذا علم غیب تو میرے آقا کریم کا اتنا ہے، حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ دنیا کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو اصل چیز یہ ہے، اور اسی حدیث میں ایک بہت خوبصورت بات اور بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں صحابہ کرام نے، کیونکہ حضرت عثمان کو حضور نے سفیر بنا کے پہلے بھیج دیا تھا مکے میں، تو صحابہ کرام نے کہا، دل میں سوچا اور بلکہ اظہار بھی کیا اس بات کا کہ حضرت عثمان تو بڑے خوش قسمت آدمی ہیں، کعبے مکے میں پہنچ گئے ہیں، وہ تو کعبے کا طواف کر لیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، عثمان ہمارے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ یعنی یہ عشق تھا حضرت عثمان کا، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ ہوں اور عثمان طواف کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا، جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کافروں نے کہا بھئی آپ آ ہی گئے ہیں، چونکہ ایک بڑے باعزت قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور بڑے مالدار اور باعزت آدمی تھے حضرت عثمان، انہوں نے کہا جی آپ آئے ہیں، چلو آپ طواف کر لیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، جب تک میرے آقا کریم ساتھ نہیں ہوں گے میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی؟ تو یہ ان کی محبت ہے۔ یعنی دیکھو دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بتایا کہ اصل عبادت ہوتی وہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی میں کی جائے۔ اگر سرکار وہاں تشریف فرما ہے، میں یہاں طواف کرتا رہوں، آقا کریم کو تم نے طواف سے روک رکھا ہے اور میں طواف کرتا رہوں، تو پھر میری غیرت تو فرمایا یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب طواف نہ کر سکیں اور میں طواف کرتا رہوں، کعبے کا حج کرتا رہوں، عمرے کرتا رہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی؟ تو یہ اصل شے یہ بیان کی گئی۔ حضرت عثمان نے یہ ظاہر فرمایا کہ عاشق وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے محبوب کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی رضا ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ کوئی عبادت، کوئی بڑے سے بڑا کام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے ہٹ کر کیا جائے تو وہ کام عبادت نہیں رہتا، وہ الٹا نقصان بن جاتا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اسی قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے بیعت رضوان والی، اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، اللہ نے فرمایا تو اللہ ان سے راضی ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اچھا، دوسری شے یہ بیان فرمایا جنہوں نے محبوب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اصل میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ یعنی اس میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اے محبوب، آپ کی اطاعت میری اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری میری فرما برداری ہے، اور آپ جس کام کے لیے بلائیں وہ کام حقیقت میں آپ کا بلانا نہیں، وہ میرا بلانا ہے۔ جو آپ کے دعوت پر لبیک کہے گا وہ حقیقت میں میری دعوت پر لبیک کہے گا۔ تو یہ آقا کریم کی اور خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ فرمایا میری رضا اور میرے محبوب کی رضا ایک ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات کی؟ تو لہذا کچھ لوگوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا بے وقوف، اللہ سے مانگنا اللہ ہی سے ہے۔ یہ کوئی دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا بتاؤ جو کہ اللہ سے نہ مانگو، کوئی ہے ایسا؟ یا جو کہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، کوئی ہے ایسا؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی مسلمان اس طرح۔ اصل فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا کس طرح ہے۔ اسی طرح ماننا ہے جس طرح اللہ نے خود بتایا ہے، یا اس طرح ماننا ہے جس طرح مدینہ کے منافق مانتے تھے۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ مجھے ماننا ہے تو میرے محبوب کے ذریعے سے، میرے اب دیکھو قرآن مجید میں توحید کی جو صورت ہے، سب سے بڑی صورت، یعنی سب سے واضح ہے تو چھوٹی بظاہر الفاظ کے لحاظ سے، اور سب سے واضح ترین صورت جو ہے سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد۔ محبوب فرما دیں اللہ ایک ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکام نازل فرمائے، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، روزہ، کہیں یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کہیں۔ اپنی توحید کا بیان فرما رہا، یوں بھی کہتا اللہ احد هو اللہ احد۔ قل کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ فرمائیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں خدا کے بندو، یہاں راز یہ ہے، یہاں حکمت یہ ہے کہ قل هو اللہ احد کہنے میں حکمت یہ ہے کہ محبوب جو تیرے وسیلے سے مجھے ایک مانے، جو تیرے کہنے سے تجھے سچا جان کر مجھے ایک مانے، حقیقت میں وہی مومن ہو سکتا ہے۔ جو تیرا وسیلہ چھوڑ کر ڈائریکٹ میری ذات کی طرف آنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے توحید کا بیان بھی محبوب کی زبان سے کروا دیا، کیونکہ ہمیں کہاں پتا تھا خدا کی شانوں کا؟ کس نے آ کے بتایا؟ سرکار نے بتایا نا۔ تو لہذا اب منافقین کیا، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں،
لیکن سرکار جو حکم کرتے تھے اس کی مخالفت. عبادتیں ان کی پوری ہیں، داڑیاں بڑی بڑی، جبے کبے، نمازیں 5 وقت کی، ہو سکتا ہے کوئی 10-20 تسبیحاں درود شریف کی بھی پڑھتے ہوں، لیکن جو حکم حضور فرماتے کہ اب جہاد کے لیے چلو، اس حکم کی مخالفت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی عبادت قبول کی؟ منہ پہ مار دی گئی ساری باتیں. اس کا مطلب ہے کہ عبادت خداوندی وہی قبول ہوتی ہے جو حکم مصطفیٰ کے ساتھ، جو سرکار کے حکم سے ہٹ کر ہو، پھر وہ عبادت نہیں رہتی، الٹا بربادی بن جاتی. تو یہ وہ معیار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. ہاں، یہ وہ معیار ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اتباع مصطفیٰ ہے. اب ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، انہوں نے اپنا ذہن چلایا کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی بات طاعت میں کچھ کہا، اللہ کو چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے. میں نے کہا اللہ کو چھوڑنا نہیں، تجھے تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے. اب صحابی رسول نماز مکمل کر کے تشریف لائے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا، اور میں نے تو تجھے کافی دیر پہلے بلایا، تو اب کیوں آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے مومنو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً اس کو جواب دو. فرمایا جب میں نے تجھے بلایا تھا تیرا حق بنتا تھا نماز چھوڑ کے فوراً میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. اب دیکھو، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی فرما برداری کر رہا تھا، لیکن سرکار دو عالم نے جب بلا لیا، اب اللہ کی فرما برداری نماز میں نہیں رہی، اب فرما برداری حضور کی اطاعت میں آ گئی. اب وہ فرما بردار حقیقتاً تب شمار ہوتا جب نماز چھوڑ کر سرکار کی بات سنتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ اب مقابلہ ہو گیا، ایک طرف نماز، ایک طرف میرے آقا کا حکم، تو نماز نیچے رہ گئی، حکم مصطفیٰ اوپر چلا. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات کی؟ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو موقف یہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اسے سرکار بلائیں، کسی کام پہ بھیج دیں، وہ مثلاً 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، وہ آیا، نماز پڑھی، اپنا 2 رکعتیں پڑھ کر سرکار نے آواز دی، وہ بات سننے کے لیے حضور نے اس کو کسی کام پہ بھیج دیا، وہ چلا گیا، کام کر کے واپس آیا، پھر آگے فرمایا وہیں سے آگے 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ کہ نماز ہے خدا تعالیٰ کی اطاعت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. تو وہ اطاعت میں ہی رہا، چاہے جہاں بھی گیا اللہ کی اطاعت میں ہی رہا، وہ باہر نہیں ہوا اطاعت سے. لہذا جہاں سے بھی آ کر وہ کام کر کے واپس آئے گا، وہ خدا کی اطاعت میں ہی شمار ہوگا، وہیں سے آ کے اپنی نماز پوری کرے، اس کی نماز ہو جائے. اور اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے. پیچھے للہ وللرسول، دو ہیں، اللہ کو جواب دو، اس کے رسول کو جواب دو. آگے اذا دعاکم، حالانکہ ہونا تو چاہیے، یعنی بظاہر جو کلام کا ہے کہ جب 2 ہوں تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اذا دعواکم ہو، جب وہ دونوں تمہیں بلائیں. اور میں نہیں، جب وہ تمہیں بلائے جواب دو اللہ اس کے رسول کو، جب وہ تمہیں بلائے، یعنی آگے واحد کا صیغہ رکھا. تو اس میں حکمت یہ تھی، بتانا یہ مقصود تھا کہ میرا بلانا تم سے ڈائریکٹ نہیں ہوگا، میں تمہیں کوئی ڈائریکٹ آواز نہیں دوں گا، کوئی تم پر وحی نازل نہیں کروں گا، بلکہ میرا بلانا وہی ہوگا جو میرے محبوب کا بلانا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور جب تم میرے محبوب کے کہنے پر اس کی فرما برداری کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف میرے محبوب کی فرما برداری ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے رسول کی بھی فرما برداری کر رہے ہیں اور خدا کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا میرے بھائیوں؟
عشق رسالت جو ہے نا یہ معیار ہے، بنیاد ہے. جب تک یہ مضبوط نہ ہو کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہو. بہرحال تو صحابہ کرام کے مرتبے بیان ہو رہے تھے. فرمایا سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر باقی عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر یعنی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، پھر اصحاب احد، پھر باقی اصحاب بیعت و رضوان، پھر باقی صحابہ کرام. لیکن یہ ہے فرق مراتب کے لحاظ سے. یہ فرق کس لحاظ سے ہے؟ شانوں کے لحاظ سے. ایک بات میں سب برابر ہیں کہ سب کے سب جنتی ہیں، اس بات میں سب برابر ہیں. وہ ایک ملا جو ہے اس کو جو ہے نا بڑی خارش ہو رہی تھی، اس دن میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، حنیف قریشی، وہ کہہ رہا تھا یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اتھینٹک طور پہ آپ کسی کو کیوں کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک اس کو جو عشرہ مبشرہ کے بارے میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا. میں نے کہا بے وقوف تجھے کلام سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کلم وعد اللہ الحسنہ کہہ دیا، کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. حسنہ سے مراد جنت ہوتی ہے باجماع مفسرین. قرآن مجید میں جہاں حسنہ لفظ استعمال ہو نا بشارت کے طور پہ، وہاں مراد جنت ہوتی ہے. تو جب اللہ نے سب کے ساتھ وعدہ کر لیا تو سب میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی زیارت کرے وہ اس میں شامل ہے. تو کل کے تحت جتنے افراد آ رہے ہیں سب کے سب جنتی ہو گئے، سب کے سب جنتی ہو گئے. جب سب جنتی ہو گئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات کی؟ صحابہ کا جنتی ہونا سب کا قرآن سے ثابت ہے. باقی رہا مراتب کے لحاظ سے فرق ہے. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ بھئی اتھینٹک طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو؟ ہاں اس کو نہیں کہہ سکتے جس کو اللہ رسول نے نہ کہا ہو. مثلا میں ابھی جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں باہر سے کوئی بندہ کوئی چیز لائے، میں کہوں ان سب میں بانٹ دو، ان اچھا وہ کہے جی اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا، تو بے وقوف شمار نہیں ہوگا کہ بھئی جب میں نے کہا سب میں بانٹ دو تو سب میں تو جتنے بھی بیٹھے ہیں کمرے کے اندر سبھی شامل. تو جب اللہ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ تو دائرہ صحابیت میں جو آ گیا، دائرہ صحابیت میں جو شخصیت شامل ہوتی گئی، جس پہ نام صحابیت سچا آتا گیا، جس پر صحابیت کی مہر لگتی گئی، سب کے سب جنتی بنتے گئے. تو اب کوئی اصل بات یہ ہے کہ ان کو درد اصل اور ہے صحابہ کی دشمنی کا. اس بہانے سے ایک طرف اپنی باری ہے تو کہتے ہیں سب سنی جنتی ہیں، جی ہم سب جنتی ہیں. اب اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جنت ہماری. جب ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے، تو پھر جنت ہماری ہوئی. قیاس منطقی بن گیا یہ. اچھا اب وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مجموعی لحاظ سے کسی پر حکم لگانا، ایک ہوتا ہے فردن فردن. اچھا فردن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جنتی ہے فلاں یعنی جن کے بارے میں اللہ رسول نے نہیں کہا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت جنتی گروہ ہے. اہل سنت سمجھ آ گئی کہ نہیں بات کی؟ اچھا صحابہ کے بارے میں ہم فردن بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس کل کے دائرے میں رکھا ہے جس کل میں کے بارے میں فرمایا کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ نے. تو اب اس سب کے اندر جو بھی جمع ہوتے چلے جائیں گے وہ سارے کے سارے جنتی. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں،
حضرت عمرو بن عاص بھی جنتی ہیں، حضرت علی بھی جنتی ہیں، حضرت صدیق اکبر، عثمان، سب صحابہ۔ کیوں؟ اصل ان لوگوں کو پتہ کیا مسئلہ کیا بنتا ہے، یہ دیکھتے ہیں مشاجرات کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، آپس میں لڑائی ہوئی، فلاں کی طرف سے خطا اتحادی واقع ہو گئی، فلاں یہ ہوا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر کہتے ہیں یہ اب کیسے ہم کہیں جنتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو یہ معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف سے معاف شدہ ہیں، یعنی ان کی یہ جو آپسی جھگڑے ہیں یہ جھگڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارا علم ہے محدود مخلوق کا، میں ایک شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھئی اس کو یہ بچہ کامیاب ہے، اس کو انعام دو، اس کو انعام دو۔ اچھا، دوسرا شخص جس کو میں نے کہا اس کو انعام دو، اس کو پتہ چلا بھئی یار یہ تو نام مراد بالکل فارغ ہے، اس کو تو کوئی چیز آتی جاتی نہیں، انعام کیسے دوں؟ انعام؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرا علم کیا ہے؟ ناقص۔ اس شخص کے بارے میں اس کے بارے میں صحیح معلومات، میں اس کو عالم سمجھ رہا تھا، وہ تو غیر عالم ہے، میں اس کو کامیاب سمجھ رہا تھا، وہ تو کامیاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علم کی ایک حد ہے، اس کے حصول کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازلی ابدی ہے، اس کی صفات کیا ہیں پڑھ چکے ہیں، اس کی صفات ازلی ابدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی یعنی کیا مطلب کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے محبوب کے یہ صحابہ بعد میں ان کے آپس میں معاملات ہونے ہیں، ان کی آپس میں جنگیں ہونی ہیں، جھگڑے ہونے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے پہلے سے ہی مہر لگا دی، کوئی شرط بھی، یعنی یہ نہیں کہا کہ محبوب ان میں سے جو مشاجرات نہ کریں گے وہ جنتی ہیں، جو آپس میں جنگ نہ کریں وہ جنتی ہیں، جو کریں وہ جنتی نہیں ہیں۔ پہلے سے ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ کلم وعد اللہ، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کہ بعد میں انہوں نے فلاں ہجری میں فلاں سال میں انہوں نے یہ معاملات کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ معاف شدہ ہیں۔ تو جب خالق وہ ہے، معاف اس نے کر دیے، ان کو پتہ نہیں کیا درد ہوئی پڑی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا مسئلہ ہے۔ جب خالق تعالیٰ جس نے جزا سزا دینی ہے وہ کر دے معاف، مثلا پیسے میں نے کسی ایک کے دینے ہوں وہ کر دے معاف، اور دوسرا جو ہے اس کو ذرا میرے نہیں کیوں معاف کیا، اس سے لے کر آؤں گا۔ بھائی تیرا کیا مقصد؟ جو مالک ہے، رب المال ہے، اس نے جب معاف کر دیا تو کون ہے؟ تو بات وہی ہے جو میں آپ کو پہلے کیا کرتا ہوں کہ ان کو مار پڑی ہے صحابہ سے، یہ رافضیوں کے، ان کے بڑے جو تھے مجوسی، ان کو مار پڑی ہے صحابہ کرام سے۔ اصل غصہ وہی ہے، اور میں ساری سہ کی جا رہا ہوں بھائی آنکھاں نہ کدے، آنکھاں تھی کدے سناما نہ کو۔ تو بابا جی رحمت اللہ علیہ جس طرح فرماتے پیراں ہوتے پکیاں ہو، اصل پیر نہ کو درد بھائی شاید یہ بہانہ بڑاؤ تو فلانی شاید فلانا اہل بیت، اہل بیت نہ ندی محبت ہے نہ مرادیں ساڑھتے سارے شہید قرار تھے۔ اہل بیت کے کون سے وفادار تھے جنہوں نے امام حسین کے پورے خاندان کو شہید کروایا؟ معاذ اللہ، کون لوگ تھے؟ یہی تو کہتے ہیں نحن شیعۃ و شیعۃ ابیک، ہم آپ کے بھی شیعہ ہیں، آپ کے باپ کے بھی شیعہ ہیں۔ خط لکھ کے 70,000 کے قریب بوریاں تھیں امام حسین کے پاس خطوں کی، جو آپ نے ان کے سامنے نہیں کر فرمایا یہ تمہارا خط ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تو وہ سارے یزید کے لشکر میں تھے۔ تو یعنی ان کا اپنا تو یہ آ ہے، ایک یہ تو ہونا چلو اہل بیت کے وفادار ہوں ہم، پھر بھی کہیں یہ تو نہ ان کے وفادار نہ ان کے وفادار، یہ صحابہ کے بھی دشمن، اہل بیت کے بھی دشمن، بس غصہ اپنا بہانہ اہل بیت کا نکال کر جو ہے وہ۔ سمجھ آ رہی کی بات؟ چلو ماشاءاللہ۔